اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا ایک سید زادے کا روزوں کا کفارہ کسی غیر سید کو دیا جا سکتا ہے؟ اور یہی سوال اگر الٹا کر لیا جائے کہ کسی غیر سید کے روزوں کا کفارہ سید کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، ان دونوں سوالات کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی جی دے سکتے ہیں جی، سید غیر سید کو بھی اور غیر سید سید کو بھی، چونکہ یہ صدقہ نہیں ہے۔ جو واجب صدقہ ہے زکوٰۃ اور فطرہ، یہ اگر دینے والا غیر سید ہے تو اس کو سید نہیں کھا سکتا۔ البتہ سید کا صدقہ سید کھا سکتا ہے، اسی طرح غیر سید بھی کھا سکتا ہے۔ یہ جو کفارہ ہے یہ ایک طرح کا جرمانہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے جو سادات پر حرام ہو۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہمارے پاس الکحل والی پرفیوم کے حوالے سے ہے کہ جن پرفیومز میں یا عطر میں الکحل شامل ہوتا ہے، کیا وہ لگا کر ہم نماز یا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی یہ مسئلہ بھی غالباً پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو الکحل ہے وہ حرام ہے، یعنی اس کو پینا، آپ اس کو مٹی کی طرح سمجھے۔ مٹی جو ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کا جوتا ناپاک ہو جاتا ہے، وہ مٹی کے اوپر آپ چلیں تو وہ آپ کا جو جوتے کا تلوا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ پاک ہے، مٹی بذات خود بھی پاک ہے اور دوسری نجیس چیزوں کو بھی وہ پاک کرتی ہے، لیکن حرام ہے۔ تو الکحل بھی ایسے ہی ہے۔ تو الکحل جو ہے وہ اس کا پینا تو حرام ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اسی لیے یہ باقاعدہ فقہا سے پوچھا گیا ہے، خصوصاً آیت اللہ سیستانی سے، کہ جن دوائیوں میں الکحل شامل کرتے ہیں آیا ان دوائیوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں کہتے ہیں کہ جو دوائی آپ استعمال کرتے ہیں یا پیتے ہیں اس میں اگر الکحل کی جو مقدار ہے وہ 2% سے زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، اس سے کم ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ ناپاک ہوتا، ایک قطرے کا 10واں حصہ بھی اگر گر جاتا تو وہ پورا گلاس پانی کا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا اور حرام ہو جاتا۔ لیکن چونکہ نجس نہیں ہے، حرام ہے، یعنی فرض کیجئے 10 کلو آٹے کے اندر جو ہے نا وہ 1 چمچ مٹی ڈال دی جائے اور اس کو گوندھ کے روٹی پکائی جائے تو وہ روٹی حرام تو نہیں ہوگی۔ وہ آٹا بہت زیادہ ہے اور اس میں یہ 1 چمچ جو ہے وہ مٹی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آغا صاحب اگلا سوال، اور یہ ہمارے پاس آخری سوال موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہر شب جمعہ کو یعنی جمعرات کو ہمارے گھر میں فاتحہ خوانی اور مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی اور نظر چاردہ معصومین کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس میں پکوان تیار کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چاردہ معصومین کے نام پر نظر دلائی جاتی ہے۔ تو آغا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ ہر جمعرات کو یہ عمل کرنا یہ شریعت کے مطابق کیسا ہے؟ کیا نظر چاردہ معصومین دلوانا اور یہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا شب جمعہ یہ کتنی حیثیت رکھتا ہے شریعت کی نگاہ میں، اور اس کی کتنی فضیلت ہے، اور کیا بہتر اور صحیح طریقہ انداز ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، نظر جو ہے وہ ایک فقہ کا ایک باب ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یوفون بالنظر، اور وہ سورہ دہر بھی اس موقع پر نازل ہوا تھا جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہوئے تو پنجتن پاک نے نظر کی کہ ہم روزہ رکھیں گے 3 روزے، تو یہ نظر کہلاتا ہے۔ نظر جو ہے وہ نظر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، مشروط طور پر کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا، یا غیر مشروط طور پر کہ میں مثلا نظر کرتا ہوں اللہ کے لیے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ نظر یہ ہے۔ تو نظر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، البتہ آپ راہ خدا میں جو ہے نا وہ کچھ کھلائیں، اور کھلانے کے بعد اس کا جو اجر ہے وہ ائمہ معصومین کے لیے آپ ہدیہ کریں، جس طرح آپ زیارات کے لیے جب جاتے ہیں کسی معصوم کے حرم میں تو وہ ان کی زیارت کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس 2 رکعت نماز کا اجر و ثواب ان کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ یہ اس معنی میں جو نظر ہے وہ میرے لیے وہ قابل فہم ہے۔
باقی جو ہے نا وہ اپنی کوئی اصطلاحات جو ہے وہ بناوی ہوتی ہیں، جو ہے نا وہ شریعت میں جو ہے نا ان کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ جو نظر ہے وہ یہی ہے، یعنی ایک اپنے آپ کو پابند کرنے والی بات ہے کہ اگر میرا مثلا بیٹا امتحان میں کامیاب ہوا، میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہوا اس کو زیارات پہ لے کے جاؤں گا۔ یہ نظر صحیح بھی ہے، اور اس کی مخالفت جو ہے نا وہ حرام بھی ہے، اور اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اب ایک نظر کر کے آدمی عمل انجام دے اور اس کا ثواب بھائی معصوم کے لیے ہدیہ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے پاس یہاں پر وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، اور دیکھنے والے تمام تر ناظرین و سامعین جن کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ان کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، اس کائنات میں موجود تمام تر مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، اور تمام تر مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔